شب عاشور خطاب حسینی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے خداوند جہاں، میں اپنے اہل بیت کے علاوہ کسی کے اعزا و اقارب کو زیادہ نیک اور پاک و پاکیزہ نہیں جانتا، اور نہ اپنے اصحاب کے علاوہ کسی کے اصحاب کو بہتر جانتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ تم سب دیکھ رہے ہو، تو ان حالات میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ اب آپ کی گردن میں میری نہ بیعت ہے اور نہ کوئی عہد و پیماں ہے۔ اب رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اسے سواری بنا کر اس کی تاریکی میں بکھر جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد مجھے شہید کرنا ہے، اور جب مجھے شہید کر لیں گے تو پھر کسی اور سے ان کا کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، اگر ہم اپنے بزرگ سردار اور اپنے سردار چچا کے بیٹے اور سید الانبیاء کے فرزند کو اس حال میں چھوڑ دیں اور نیزہ بردار ہو کر اس کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ہم ہر مقام پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے سامنے اپنی جانیں قربان کریں گے اور آپ کے خون کے سامنے اپنے خون بہائیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اپنا فرض ادا کر لیں گے اور اپنے ذمے سے عہدہ برا ہو جائیں گے۔ اور پھر زہیر بن کین کھڑے ہوئے اور کہا، اے فرزند رسول خدا، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہوں اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد قتل کیا جاؤں اور زندہ ہو جاؤں، اسی طرح 100 دفعہ میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال میری وجہ سے تم اہل بیت سے مصیبت دور فرمائے۔ آپ نے زہیر اور باقی اصحاب سے فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر کے ارد گرد خندق کتنا گڑھا کھودا جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس میں ایندھن ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو 30 سواروں اور 20 پیادوں سمیت پانی کے لیے بھیجا۔ حالات انتہائی سنگین تھے۔ اس حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانہ وائے ہو تجھ پر، تو کیسا برا دوست ہے، کتنے ہی صبح کے وقت اور بوقت شام کتنے طالب حق اور ساتھی قتل کیے جاتے ہیں، اور کج رفتار زمانہ عوض لینے پر بھی راضی نہیں۔ تمام معاملہ رب ذوالجلال کے سپرد ہے، اور ہر زندہ شخص میری راہ کا راہی ہے۔